سائیکالوجسٹ کا نام ہے آرتھر یس اوٹیس. اس نے آرمی الفا اور آرمی بیٹا گروپ ٹیسٹ واضح کیے. آرمی الفا خواندہ اشخاص کے لیے تھا، آرمی بیٹا ناخواندہ اشخاص کے لیے تھا، یعنی غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے تھا. اس کے بعد گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی اور اپلفٹ ہوئی اور آگے بڑھتا گیا. تو شروعات گروپ ٹیسٹ آرمی الفا آرمی بیٹا سے ہوا. امریکہ میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہوئی بات. اب اس میں غیر لسانی یا پرفارمنس ٹیسٹ گروپ کے لحاظ سے، تو اس میں پہلا ہے فارم بورڈ کا ٹیسٹ، دوسرا ہے تصاویر کو مکمل کرنا، تیسرا ہے برٹ اور گاڈ انف کا ایک تجربہ ہے. اس کے بعد الیگزینڈر پاس الانگ. یہ لوگوں کے غیر لسانی گروپ ٹیسٹ ہیں. یہ غیر لسانی یا غیر تحریری میں پہلا جو ہم بولے فارم بورڈ کا ٹیسٹ، یہ کیا رہتا؟ پہلے تو اس ٹیسٹ کو سائیکالوجسٹ گوڈارڈ نے پیش کیا. یہ لکڑی کے ٹکڑوں سے بنائی گئی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ان ٹکڑوں کو بورڈ پر، یعنی بورڈ کھوکھلا رہتا، بورڈ پر درست شکل میں جوڑنے کے دوران بچہ جتنا وقت لیتا ہے، جتنے غلطیاں کرتا ہے، جتنے اقدامات کرتا ہے، اس کو نوٹ کر کے بچے کی ذہانت کا پتہ چلایا جاتا ہے. یہ ہے فارم بورڈ کا ٹیسٹ. اس کے بعد ہے تصویر مکمل کرنا. ایک انکمپلیٹ تصویر دی جاتی، نامکمل تصویر دی جاتی، یا دو تصاویر مکس کر کے دیے جاتے، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا یا کسی ایک کا آئیڈینٹیفیکیشن کرنا. اس کے بعد اور ایک سائیکالوجسٹ برٹ اور گڈ انف ایک عجیب ٹائپ کا ٹیسٹ بنایا. اس میں بچے کو ایک انسانی تصویر بنانے کو کہا جاتا ہے. ایک بچے کو ایک انسانی تصویر بنانے کے لیے کہا جاتا. اس کی بنائی ہوئی تصویروں میں خوبیوں اور خامیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی ذہنی سطح کا تعین کیا جاتا ہے. اس کے بعد الیگزینڈر پاس الانگ، یہ بھی ڈیزائن ٹیسٹ ہے. اس میں بلاکس بنائے جاتے ہیں اور بلاکس کے ذریعے بچے کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کثیر صلاحیتی زبان، ملٹیپل انٹیلیجنس. ہم ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری پڑھے تھے. ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری کون سا سائیکالوجسٹ پیش کیا؟ پلیز ریسپونڈ می. ملٹیپل انٹیلیجنس تو وہ تھا ملٹی فیکٹر تھیری بول کے تھا. یہاں پر ہے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری، یا اس کو اور ایک انداز سے ملٹیپل انٹیلیجنس ٹائپس یہ بھی بولا جاتا. تو اگر اس کو ہم نظریہ بول رہے ہیں ملٹیپل انٹیلیجنس ٹائپ یا تھیوری. ٹائپ بولے تو ہم ڈائریکٹ بول دینا ملٹیپل انٹیلیجنس ٹائپ 8 قسم کے ہوتے ہیں. نہیں، تھیری بولے تو شروع میں نام بولنا. اس کو ہاورڈ گارڈنر نے پیش کیا. ابھی میں بولتا ہوں. اس کو نظریے کے لحاظ سے بولنا ہے تو اس کو ہاورڈ گارڈنر ایک سائیکالوجسٹ اور پروفیسر ہے. اس نے 8 قسم کے آزاد ذہانتوں کا نظریہ پیش کیا جو مختلف لوگوں میں مختلف انداز میں فروغ پاتی ہے. یہ جو فروغ پاتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا انحصار بچے کے توارث اور ماحول پر ہوتا ہے. تو یہ 8 ہوتی ہیں. اب 8 کون سی ہے؟ وہ 8 کے بارے میں بتلا. تو اس کو نظریے کے طور پر اگر بولا تو پہلی لائن یہ لکھنا چاہیے کہ اس نظریے کو ہاورڈ گارڈنر نے پیش کیا. انہوں نے 8 قسم کے آزاد ذہانتوں کا نظریہ پیش کیا جو مختلف لوگوں میں مختلف انداز میں فروغ پاتی ہے.
اب لوگوں میں جو مختلف انداز میں فروغ پاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک کینڈیڈیٹ میں ہوں، میرے پاس وہ جو ملٹیپل انٹیلیجنس ہے بہت فاسٹ ہوتی ہے، اور ایک کے پاس کم ہوتی ہے، تو اس کا انحصار توارث پر ہوتا ہے، ہیریڈیٹی پر ہوتا ہے، یہ کہا گیا۔ مختلف لوگوں میں مختلف انداز کی ہوتی ہے، ایسا کیوں بولے تو ڈیپینڈس اپان دی ہیریڈیٹی، اس انداز سے بات آئی۔ ہیریڈیٹی میں اگر جینیس لوگ ہیں تو فاسٹ ہوتا، ہیریڈیٹی میں اگر کاہل لوگ ہیں تو وہ سست ہوتا۔ اب یہ 8 ٹائپ کے کون سے ہیں؟ ایک ہے لسانی ذہانت، دوسرا ہے ریاضی ذہانت، تیسرا ہے بصارتی ذہانت، چوتھا ہے موسیقی ذہانت، پانچواں ہے جسمانی ذہانت، چھٹا ہے داخلی شخصی ذہانت، ساتواں ہے بین شخصی ذہانت، آٹھواں ہے فطری ذہانت۔ یہ 8 قسم کے ہیں۔ اب 8 قسم میں پہلی قسم کو ہم لنگوسٹک انٹیلیجنس بول رہے، لسانی ذہانت۔ یہ کیا ہے؟ یہ پڑھنے لکھنے اور الفاظ کے ذریعے ترسیل کی اہلیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا اس میں مواد آ سکتا، معنی آ سکتے، مختلف قسم کی مثالیں دینے، الفاظ کو جوڑنے توڑنے۔ تو یہ جو لسانی ذہانت ہے عموماً اساتذہ میں پائی جاتی، عموماً مصنفین میں پائی جاتی، عموماً جرنلسٹ میں پائی جاتی، عموماً شعراء میں پائی جاتی، عموماً کامیڈینس میں پائی جاتی، اور وکلا وغیرہ میں پائی جاتی۔ اس کو ہم لنگوسٹک انٹیلیجنس بولے۔ اس کے بعد میتھمیٹیکل، ریاضی ذہانت، محسوب کرنے کی ذہانت یا استدلال پیش کرنے کی ذہانت، منطقی انداز میں سوچنا، ریزننگ، انڈکٹیو ریزننگ، ڈیڈکٹیو انداز سے سوچنا، ایسی ذہانت عموماً انجینئرز، سائنٹسٹ، ماہرین معاشیات اور پیشے قانون سے ربط رکھنے والے عادات اور ان کے ساتھ ساتھ اساتذہ میں پائی جاتی ہے۔ ریاضی کی ذہانت کے معنی جوڑ توڑ کی صلاحیت، استدلالی صلاحیت، بنیادی اعمال کو استعمال کرنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کی صلاحیت، اور جو لیٹنٹ ہمارے ذہنوں میں جو مخفی صلاحیت چھپی ہوئی ہے اس کو ابھارنے کی صلاحیت۔ اس کے بعد ہے بصارتی، ویژول سیپچل انٹیلیجنس۔ اس کا تعلق مہارت سے ہے اور ذہانت سے ہے، اسکل ہے اور انٹیلیجنس ہے۔ تو عموماً یہ ماہرین فن جو کرتے یا مجسمہ سازی جو کرتے یا فوٹوگرافی جو کرتے، یہ لوگوں کے پاس ویژول ایفیکٹس ہوتے، کسی چیز کو مؤثر انداز سے منظر کشی کرنا، یہ خصوصیت پائی جاتی۔ اس کے بعد موسیقی کی ذہانت، بعض لوگ ترنم سے گاتے، بعض لوگ آواز کے اتار چڑھاؤ سے گاتے، آواز کے اتار چڑھاؤ میں فرق کر کے بتلاتے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا، اس کو موسیقی ذہانت بولا گیا۔ تو یہ موسیقی سے جو تعلق رکھتے ہیں سر، تو ان لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہوں گی نا؟ ان کے پاس ہی ہوتی، دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم اگر کوشش بھی کریں تو ہم اس انداز سے اس چیز کو ترنم سے نہیں پیش کر سکتے۔ ہم لکھ سکتے، نظم کو بہترین انداز سے لکھ سکتے، لیکن ہم بہترین انداز سے ترنم سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد جسمانی ذہانت یعنی کثرتی ذہانت، یعنی اگر شخص یا فرد ہیلدی متوازن غذا کو استعمال کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے جسم کو کثرتی بناتا ہے۔ یہ لوگ ملنسار ہوتے ہیں، یہ لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ کھیل کود میں آگے رہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے داخلی شخصی ذہانت، اس کو ہم انٹرا پرسنل انٹیلیجنس بولے۔ ہم اس سے پہلے ایک ورڈ آیا تھا انٹرا اور انٹر، کس میں آیا تھا ذرا بول سکتے ہیں؟ دونوں کے درمیان، اور ایک یا اپنے ایک کے درمیان میں۔ انٹر کے معنی دونوں کے درمیان، انٹرا کے معنی خود کے پاس جو مختلف صلاحیتیں ہیں، خود کے پاس جو مختلف صلاحیتیں ہیں اس میں جو فرق پایا جاتا، اس کو ہم انٹرا، بالکل بالکل۔
تو داخلی شخصی ذہانت انٹرا ہے، یہ اپنے آپ کو جاننے کی اہلیت کہ میرے پاس اس چیز کو اس انداز سے پیش کرنے کی ذہانت ہے، دوسرے کو کسی اور انداز سے پیش کرنے کی ذہانت. اس کے بعد انٹر پرسنل، دو اشخاص کے درمیان. اس کے بعد فطری نیچرلسٹک، قدرت کے مناظر کو، قدرت کے حالات کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کا جو فن ہے. ہاں تو یہ فطری ذہانت ٹوٹل 8 ہو گئے. سر تو قدرت کے حالات ایک کو 5 منٹ ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے سب پوچھیے. لاسٹ والا ایک بار بولیے نا مؤثر سر. طریقے سے پیش کرنا. جیسا فطری ذہانت کس میں ہوتی ہے؟ روسو کا نام سنیے آپ. روسو، نیچر از دا فرسٹ ٹیچر آف چائلڈ. فطرت ہی کا پہلا معلم ہوتا ہے روسو. تو قدرتی مناظر، فطری مناظر کو دیکھ کر اپنے تاثرات کو پیش کرنے والوں کے پاس فطری ذہانت پائی جاتی ہے. انٹرپرسنل نا، دو اشخاص کے درمیان یا دوسروں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت، یا دوسروں سے تعلق رکھنا، یا دوسروں کے احساسات سے لطف اندوز ہونا یا ان کے احساسات سے متاثر ہونا. ایسی جو ذہانت ہے اس کو بین شخصی ذہانت، یعنی یہ لوگ سماجی ہونا ضروری ہے، لیڈرشپ کوالٹی ہونا ضروری ہے. یہ جو انٹرا ہے نا، یہ لوگ تنہا پسند رہتے، اپنا کام رازداری میں رکھتے، یہ سماجی نہیں ہوتے. یہ جو انٹر ہے یہ لوگ بے جھجک ہوتے. یہ انٹروورٹس ایکسٹروورٹس جو رہتے نا سر. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل. انٹروورٹس کو ہم انٹرا بولو، انٹروورٹس کو ہم انٹرا پرسنل بولو، ایکسٹروورٹس کو ہم انٹر پرسنل بولو.